میرے محترم دوست و بزرگوں، انسان کے پاس اگر سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ اس کی زندگی ہے۔ دنیا بھر کا سونا، دنیا بھر کی چاندی، دنیا بھر کے ہیرے جواہرات، دنیا بھر کی زمین و جائیداد کا ایک آدمی مالک ہو جائے، یہ تمام چیزیں مل کر اس کی زندگی کو نہیں بنا سکتی ہے۔ لیکن انسان نے اپنی چھوٹی سی زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اگر گزاری ہے، چاہے وہ پھٹا پرانا پہنتا ہو، کچے مکان میں رہتا ہو، چٹنی روٹی پہ گزارا کر رہا ہو، زمین و جائیداد نہ ہو، روزانہ پھیری کر کے لقمہ حاصل کر رہا ہو، لیکن چونکہ اس نے اپنی قیمتی زندگی کو اللہ کے حکم کے اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے تابع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور بہت تھوڑی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس زندگی کا بننا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی پر رکھا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کا ذہن یہی بنایا، اپنی زندگی کو بناؤ، جو قیمتی سرمایہ اللہ نے تم کو دیا ہے اس فانی دنیا پر برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، حدیث پاک میں آتا ہے پیدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی اللہ نے اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا ہے، پیدا کر دیا۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت کامیاب۔ اب صحابہ کرام کی پوری جماعت کی زندگی کے حالات دیکھو، ہر ایک کے پاس زمین و جائیداد نہیں تھی، ہر ایک کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اکثر صحابہ غریب تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ سب کامیاب ہیں، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کامیابی پر دستخط کر دیے۔ جیسے کاغذ پر، پیپر پر دستخط کب کیے جاتے ہیں؟ جب پورا مضمون لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سگنیچر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پر محنت کر کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ان کی زندگی میں دین کو داخل کیا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو دین پر چلایا۔ موقع دیکھ کر، حالات دیکھ کر یہ نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، مختلف موقعوں پر بیعتیں ہوئی ہے۔ بیعت کی، کس پر بیعت کی؟ علی السمع والطاعہ، سنیں گے اور مانیں گے۔
پھر حالات مختلف ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا منشتن و مکرہن، طبیعت چاہے گی تو بھی اور طبیعت نہیں چاہے گی تو بھی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ طبیعت بہت کھلی ہوئی ہوتی ہے، دین کے کام میں، دین کے اعمال میں بہت کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ طبیعت پر قبض آ جاتا ہے، طبیعت بندھ جاتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب طبیعت پر قبض ہو اس وقت اگر کوئی اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر اعمال دعوت اور اپنے معمولات کو پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صرف وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، نفس کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، نفس تو نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا منشتن و مکرہن، طبیعت چاہے تو بھی، طبیعت نہ چاہے تو بھی۔ ہم تو بیعت کر چکے ہیں، اور بیعت کو اتنا نبھاتے تھے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ بازار سے گھوڑا لے کر آؤ خرید کر۔ غلام گیا، گھوڑا خرید کر لایا، اور جس سے خریدا تھا اس کو بھی ساتھ میں لایا۔ کتنے میں خریدا؟ کہ 300 میں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی نسل سے واقف تھے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں زمین کو دیکھ کر سمجھ جاتے اتنے کی ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی، بیچنے والے سے کہا 500 دوں تجھے؟ لینے والا قیمت بڑھا رہا ہے، بیچنے والا نہیں۔ کہ آپ کی مرضی، 600 دوں؟ ٹھیک ہے، آپ چاہیں 700 دوں؟ دنیا میں ایسی مثالیں ملے گی؟ 700 روپے دے دیے۔ وہ بیچنے والا یوں کہتا ہے مجھے تو 300 میں بھی نفع مل رہا ہے، کہ چاہے تجھے 300 میں نفع ملتا ہو لیکن تجھے بازار کا کرنٹ بھاؤ معلوم نہیں ہے، میں گھوڑوں کی نسل سے واقف ہوں، یہ تیرا گھوڑا 700 درہم کا ہے۔ پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر ایمان والے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ خالی بیعت برکت کے لیے نہیں ہوتی تھی، بیعت برکت کے لیے نہیں ہوتی تھی، بیعت اپنے آپ کو ان اعمال پر جمانے کے لیے اور اپنی اصلاح و تربیت کے لیے ہوتی تھی۔ منشتن و مکرہن، طبیعت چاہے گی تو بھی، طبیعت نہیں چاہے گی تو بھی۔ فی الیسر والعسر، مالداری ہوگی تو بھی اور فقر ہوگا تو بھی۔ ہم تو سنیں گے اور مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے، اور ماننے کا اتنا جذبہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے۔ نابینا دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے اپنے یہاں رمضان میں مسافر آتے ہیں نابینا، بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو بتا دو تو وہ ہر سال لکڑی وہاں رکھے گا جہاں ہر سال رکھتا ہے، ٹھیلا وہاں رکھے گا جہاں ہر سال رکھتا ہے، اور خود بیت الخلا جائے گا وضو خانے میں۔
اور بعض نابینا ایسے ہوتے ہیں کہ قدم قدم پر ان کی رہبری کرنی پڑتی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے لائن کے نابینا تھے. وہ آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا گھر دور ہے، مسجد نبی میرے گھر سے دور ہے، میرا گھر بھی دور ہے، میں نابینا ہوں، ہر وقت رہبر ملتا نہیں ہے، کیا میں گھر پر نماز پڑھ لوں؟ اس کو اٹھاؤ. آپ نے فرمایا پڑھ لو. بس وہ جواب سن کر جانے لگے. آپ نے فرمایا عبداللہ یہاں ہو، اذان سنتے ہو؟ کہ سنتا ہوں. پھر مسجد میں آؤ. بس مسجد میں آنا شروع کیا. بات ختم ہو گئی. سنیں گے اور مانیں گے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں فرمایا کہ جو اپنے گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ قادسیہ کی جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پورے قافلے کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. اتنی استعداد بڑی، اتنی صلاحیت بڑی. باتوں سے نہیں بنتی، اطاعت سے بنتی ہے. اپنے آپ کو قربانی کے ساتھ چلانے پر بنتی ہے. اتنی استعداد بڑی کہ پورے قافلے کے سپہ سالار بن کر گئے. اس لیے طبیعت میں ابھار ہوگا. کبھی طبیعت بیٹھ جائے گی تو ہم نہیں بیٹھیں گے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے. حضرت دعا فرمائیے، ہمارے یہاں کام بیٹھ گیا ہے. حضرت نے فرمایا کام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ یوں کہو ہم بیٹھ گئے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والا طبقہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی چلانے والا ملاح. جیسے ہوائی جہاز چلانے والے کو پائلٹ کہتے ہیں، کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں. اب یہ کشتی چلانے والا چاہے کشتی کو پورے پیسنجروں کے ساتھ لے کر چلے اور کنارے تک پہنچا دیں، اور چاہے بیچ میں ڈبو دے. فرمایا کام کرنے والے اگر اپنی قربانیوں کے ساتھ چلیں گے اور دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو وہ بھی کنارے پار ہو جائیں گے اور مجمع بھی ان کے ساتھ کنارے پار ہو جائے گا. اور اگر وہی اٹک گئے، وہی رک گئے، یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، ابھی مول صاحب یہ ہیں، بہت کر لیا اب تو. کیا اللہ بھائی کیا ہے جلدی بات گاڑی نمبر GJ05CR2480 GJ05CR2480. یہ گاڑی جس کی بھی ہو ان سے درخواست ہے کہ وہاں سے ہٹا لیں. وہ یوں فرماتے تھے کہ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو ذریعہ بنا کر اللہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جن کو ذریعہ بنا کر کام کو خدا مٹاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کام ہے، اس میں رکنا نہیں ہے. جیسے ہوائی جہاز رکتا نہیں ہے، ہوائی جہاز کو آپ کو رکا ہوا نہیں دیکھو گے، یا تو اوپر یا نیچے. اور ہوائی جہاز جب اوپر جاتا ہے تو ایک ایک چھوٹے چھوٹے بولٹ اور اسکرو کو لے کے جاتا ہے جو اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. کام اوپر جائے گا تو کام کرنے والوں کو صفات کے ساتھ لے کر جائے گا.
کام میں تاثیر ہے کہ اوپر لے جاتا ہے. یقین کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے کام آگے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا، نبی جی ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو سمندر میں بہت لمبا تیرنا ہے. مکہ میں کون سا سمندر تھا؟ ارے مکہ میں سمندر ہے، مدینہ میں سمندر ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو بہت لمبا تیرنا ہے. اور تیرنے والا رکتا نہیں ہے، اس کے سامنے تو وہ کنارہ ہوتا ہے، تیرتے 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 کنارے تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ذمہ داری آئی تو آپ نے گویا اپنے عمل سے یہ بتایا کہ آج کے بعد اب راحت کے دن ختم ہو گئے. ذمہ داری آئی ہے، راحت کے دن ختم. لہذا آپ علیہ السلام کی پوری سیرت دیکھو، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، ہائے میرے ابا کی بے چینی، ہائے میرے ابا کی بے چینی. آپ نے فرمایا بیٹی رو مت، آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی بے چینی نہیں ہوگی، یعنی کشتی کنارے لگ چکی ہے. سیرت جو ہے نا، سیرت یہ ہماری ہمت کو بڑھائے گی اور ہمیں آگے بڑھنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے گی. ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں، نہ آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، وہ چند کام کرنے والے تھے، ان کو کہا بھائی پورے عالم کی نیت کرو. اور مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اس امت کے ایک ایک فرد کو اپنی نیت میں پورا عالم لینا پڑے گا. مقامی تعلیم ہو تو بھی، مقامی گشت ہو تو بھی، سیر روزہ ہو تو بھی، کسی صوبے میں چلہ ہو یا کسی ملک میں 4 مہینے ہو، نیت عالم کی لینی پڑے گی. یوں فرماتے تھے اس لیے کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تھا، کسی جگہ پہنچے تو جمعہ کا دن تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے، تو لوگوں نے درخواست کی حضرت یوسف سے کہو نماز اور خطبہ پڑھا دیں. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا یوسف پڑھا دو. خطبہ پڑھا، نماز پڑھائی. نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب کو بلایا، یوسف یہاں ہو. کس نیت سے خطبہ پڑھا تھا؟ کہ حضرت مجمع آیا ہے وہ سنیں. کہ تیرا کیا نقصان ہو جاتا اگر تو یہ نیت کرتا کہ پورا عالم سنے. آدمی کام کرے گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن نیت کرے گا بلند سے بلند. نیت کے بلند کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا، بلند سے بلند نیت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے بلند عزائم بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں. جتنا آدمی حالات میں ہوتا ہے اس وقت بلند عزائم کرتا ہے. بس وہ کون کر سکتا ہے؟ جس کی نظر صرف ایک اللہ پر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بہت آسان کر دیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا. تو ہم پورے عالم کا گمان کیوں نہ کرے بھائی؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کرو پورے عالم میں جائیں گے، اور اگر اللہ نے آسان کر دیا تو چاند پر بھی جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ بولو نہیں یار.
یہ ہمارے بڑے تھے. اور مولانا عمر صاحب اکثر فرماتے تھے گھبراؤ مت، کرنے والی ذات. کیا اللہ اللہ کرتے ہو، منہ بھر کے بولو اللہ کا نام. کرنے والی ذات. یوں فرماتے تھے ہم کسی چیز کو انہونا نہ سمجھیں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہوگا، میں کیسے جا سکتا ہوں مول صاحب، میں کیسے جا سکتا ہوں. یہ نہیں ہے. انہونا تو اس وقت سمجھتے جبکہ کرنے والے ہم ہیں، کرنے والی ذات صرف ایک. مولانا روم علیہ الرحمٰن نے مثنوی شریف لکھی ہے، فرضی مثالیں لکھی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن عجیب و غریب تربیت کی باتیں ہیں اس میں. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چیونٹی جانتے ہو؟ بولتے نہیں. چیونٹی، اس کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ بیت اللہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ سچی نیت. آدمی جب سچی نیت کرتا ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو محنت ہو رہی ہے میدان میں، اگر میں چلا جاؤں تو کیا ملے گا؟ کہ اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو جنت ملے گی. کیا کہنے لگے؟ بخن 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 بخن. واہ 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 واہ. پھر کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری یہ تمنا ہے، انگلی رکھی، یہاں تیر لگے ورنہ شہید ہو جاؤں. کام کرتے 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 کام کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. ابھی ذائقہ ہمیں نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم اپنی دنیا کی تمام چیزوں کو سنوار کر چاروں کونے دیکھ کر کہیں ذرا برابر نقصان نہ ہو پھر ترتیب بناتے ہیں. جس کو حاجی عبد الوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم دعوت کے کام کو سڑا ہوا وقت دیتے ہیں، سڑا ہوا وقت. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو تمہارے نکلنے سے دین نہیں پھیلے گا، تمہارے نکلنے کی وجہ سے تمہاری دنیا جو زخمی ہوگی اس زخمی ہونے کو اللہ قربانی قرار دے کر دین پھیلا دے گا. وہ یوں فرماتے تھے ہمارے پاس آنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو فرصت والے ہوتے ہیں، بھئی آؤٹ سیزن ہے چلا لگا دو، پھر پورے سال بٹن کھول کے چلتے رہو، کوئی پیدا ہوا ہے جو ہماری تشکیل کریں. اور بعض لوگ حالات والے آتے ہیں، بیٹا کہیں تیرا رشتہ نہیں ہوتا جماعت میں چلا جا، کہیں جاب نہیں ملتی جماعت میں چلا جا، بیٹا کاروبار جمتا نہیں ہے جماعت میں چلا جا. یہ ہیں ابھی تو. حالانکہ یہ دعوت کی محنت کام کرنے والے اس یقین کے ساتھ کرے کہ سوئی سے لے کر جنت میں جانے تک کا تمام انتظام میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے، اور کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے بچاؤ میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. فرمایا حالات والے آتے ہیں، یہ تو ایسا ہوا کسی کو نظر لگ گئی یا کسی کو جن لگ گیا تو گلے میں تعویذ ڈال دیتا ہے، اور جب جن چلا گیا تو تعویذ کھٹی پہ ہوتا ہے. کام بن گیا. اب کیا 3 دن، کیا گشت، کیا سے روزہ، کیا مسجد وار جماعت. فرماتے تھے ان دونوں سے تو اللہ کام لے گا نہیں. جو مشغول ہوتے ہیں اور اپنی دنیا میں سے وقت فارغ کر کے آتے ہیں اللہ ان سے کام لے گا. کام کرنے والا تقاضا دیکھے گا، فرصت نہیں، حالات نہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چند لوگ تھے ان سے کہا بھائی عالم کی نیت کرو کہ عالم میں جانا ہے.
تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے حضرت ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس آدمی بھی نہیں ہے. جیسے بیرون کی تشکیل ہوتی ہے نا تو آدمی اپنے حالات دیکھتا ہے اور پیسے دیکھتا ہے. یہ نہیں ہے بنیاد, یہ کچے دھاگے ہیں, یہ نہیں ہے بنیاد, یہ نہیں ہے بنیاد. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اللہ صاحب نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے بھی نہیں ہیں اور آدمی بھی نہیں ہے. پیسے اور آدمی کی بنیاد پر تو یہود و نصارہ بھی اپنا پروگرام بناتے ہیں. ہم اس بنیاد پر تھوڑے پروگرام بنائیں گے. ہم تو تقاضا دیکھیں گے, اللہ کے بھروسے پر چلیں گے. اسی لیے ہماری محنت ایمان بنانے کی محنت ہے, ایمان بنانے کی, کہ ایمان بنے اور ایمان دلوں میں جڑ پکڑے. ایک محنت اللہ نے دی ہے, اتار چڑھاؤ ہوگا. تو صحابہ کرام نے کہا طبیعت چاہے گی تو بھی اور طبیعت نہیں چاہے گی, بولتے رہو یار, تو بھی, فقیری ہوگی تو بھی, اور مالداری ہوگی اور کھنکھناہٹ ہوگی. کیسے کھنکھناہٹ؟ اچھا, کھنکھناہٹ ہوگی تو بھی. ایک جملہ اور فرمایا, او علی اثرۃ علینا, ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو بھی کریں گے, کام نہیں چھوڑیں گے. ہم سے رائے لی جائے تو بھی, ہم سے رائے نہ لے تو بھی, ہم کو بیان دے تو بھی, اور ہمارے ذمے بیان نہ آئے تو بھی, نئے کو آگے بڑھایا جائے گا تو بھی, ہم تو اللہ کے لیے کریں گے. جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو جماعت میں بھیجو, خالد بہت اچھا کام کر کے آتے ہیں, بہت اچھا کام کر کے آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو مت بھیجو. کیوں مت بھیجو؟ کہ وہ بہت اچھا کام کر کے آتے ہیں کہ لوگ خالد سے چھوٹ جائیں گے, اللہ سے نہیں جڑیں گے. لیکن خلیفہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تو لوگ ڈر گئے اور لوگوں کی زبانوں پر چرچا آیا, ابو بکر اللہ کو کیا جواب دیں گے, ایسا سخت آدمی ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا بالکل آخری حالت کہ مجھے بٹھا دو, اور یوں کہا دیکھو لوگوں, میں اللہ کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں اور عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں. جب وصال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو بہت نے تو گھر سے نکلنا بند کر دیا. ہاں, لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وفات ہوئی ہے تو جنگلوں میں سے جناتوں کی رونے کی آواز آئی ہے. لوگوں کے ساتھ خیر خائی, ہمدردی, انصاف, لوگوں کے کام آنا. اب وہ خلیفہ بن گئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں تھے. چٹھی لکھی, پہلی بات لکھی خالد صدیق اکبر کا وصال ہو گیا اور مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے. دوسری بات لکھی خالد یہ میری چٹھی ملنے کے ساتھ تمہاری امارت ختم, تم اپنی پگڑی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دو, تمہارے امیر ہوں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کا اعلان کر دیا, اس لیے کہ اس میں کوئی فتنہ نہیں تھا.
دوسری بات کا اعلان نہیں کیا، ورنہ کچھ لوگ پہلے امیر صاحب کے ساتھ اور کچھ لوگ دوسرے امیر صاحب کے ساتھ، امت میں فتنہ ہو جاتا۔ سیدھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابو عبیدہ یہ پگڑی لے لو، لے لو، خلیفہ کا حکم آیا ہے۔ ارے خالد یہ تمہارے جیسا کام کیسے کروں گا؟ کہ کام وہی کروں گا جو پہلے کرتا تھا، اس لیے کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کرتا تھا اور اب بھی اللہ ہی کے لیے کروں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو کچھ ذرا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چہرہ ملتا جلتا تھا، تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو حضرت علقمہ سمجھے خالد جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی خالد، حضرت عمر سمجھے کوئی بات کہے گئے، تو خالد بن کے بولے، بولو بھائی، سنا تم کو امارت سے ہٹا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنا لیا؟ ہاں بھائی ایسا کیا، اب تم کہو کیا کرنا ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ واہ رے واہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، فیصلہ خلیفے کا ہے، اسی پر چلنا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت خالد بن ولید سے پوچھا خالد تمہاری اور علقمہ کی رات کیا بات ہوئی؟ حضرت خالد کے تو فرشتے بھی نہیں جانتے، کیا بات ہوئی؟ حضرت کچھ بات نہیں۔ بھائی کیا بات ہوئی؟ تو پھر حضرت علقمہ بولے خالد اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، رات کو تیری میری بات نہیں ہوئی؟ کہاں تیری میری بات ہوئی یار، تھوڑی دیر لے دے ہوئی۔ پھر حضرت عمر بولے علقمہ وہ خالد نہیں تھے، وہ میں تھا، مر گئے۔ لیکن کیا کہا، گھبراؤ مت، رات کے اندھیرے میں بھی تم نے جوڑ کی بات کی ہے، توڑ کی بات نہیں کی ہے۔ ہوتا رہتا ہے۔ اولا اثرتن علینا، ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو بھی ہم تو اللہ ہی کے لیے کام کریں گے، کام اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے کریں گے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نیک کام اللہ کے لیے نہیں ہوا، بعض دفعہ آدمی کام بہت کرتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، ایسا بیان تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایسی تشکیل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا مذاکرہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں قزمان نام کا ایک آدمی تھا، قزمان، ایک جنگ میں گئے، تمام ساتھیوں سے آگے دشمنوں کی صفے الٹ دی، اور لوگ تعجب کرنے لگے، ایسا پہلوان قزمان۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کارگزاری آئی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، قزمان نے آج تو ایسا کیا، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، پھر وہ محنت کرتے کرتے لڑتے اس کو زخم لگا، تو لوگوں نے کہا قزمان کیا تمہاری قربانی، کہا میں نے اللہ کے لیے تھوڑا کیا ہے، میں نے تو اپنے قوم کی ناموری کے لیے کیا ہے، کہ میری قوم کی ناک بلند ہو اور اس کی شہرت ہو کہ فلاں قوم میں ایسا پہلوان پیدا ہوا ہے، میں نے اللہ کے لیے تھوڑا کیا ہے۔ اور وہ زخم برداشت نہیں کر سکا اور خود خنجر مار کر خودکشی کر دی۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے اور اپنے آپ کو کام کرنے والے نے نہیں سنبھالا، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ یوں کہے گا جا تیرے لیے میرے پاس جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کام کرنا ہے،
اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، قربانی کے ساتھ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، کام ہے۔ کام قربانی سے آدمی آگے بڑھتا ہے، چالاکی سے نہیں بڑھتا، قربانی سے آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دو چیزیں مانگنے کی ضرورت ہے، ایک استقامت اور ایک ترقی۔ جمنا کام پر کبھی کیا کبھی نہیں کیا، موقع نہیں، ہر حال میں، ہر حال میں۔ اور پھر کام کرتے 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 کام کا ذائقہ ایسا خدا دے گا، جس کی مثال حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ ایک دیہاتی شہر میں آیا، لاریاں ہوتی ہے نا، سموسے پکوڑے پکوڑی، تو وہاں لاری کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے اور ایک آدمی سموسے گرم گرم تل تل کے بیچ رہا تھا، تو وہ شہری کھا رہا تھا، گرم بھی تھا اور تیکھا بھی تھا۔ تمہارے منہ میں پانی آتا ہے؟ گرم بھی تھا اور تو پیشانی پر بھی پسینہ، چہرے پر بھی پسینہ، منہ سے سو ہوتا ہے نا، اور ناک سے بھی پانی۔ وہ دیہاتی کہنے لگا www.attableek.com کیا آفت ہے یار، یہ کتنا پریشان ہے بیچارہ۔ ابھی یہ دیہاتی یہ سوچ رہا ہے اور وہ سموسہ ختم ہو گیا، وہ شہری کہتا 100 گرم اور لاؤ۔ بھائی کیا ہے یار، یہ تو کھا کے دیکھ لو، دیکھ کر۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ کام دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے، چل کر دیکھنے کا ہے۔ قربانی کا مزہ اللہ دیتے ہیں، جیسے سو ہو رہا ہے لیکن 100 گرام کا آرڈر اور دے رہا ہے۔ بھائی پہلے طبیعت آمادہ نہیں تھی تو چلنا بھی مشکل تھا، اب ماشاءاللہ ہر سال کے 4 مہینے لگ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ ذائقہ مل گیا ہے۔ ارے صحابہ کرام کو تو ایسا ذائقہ ملا تھا کہ وہ تو اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے جاتے تھے، مرنے کے لیے جاتے تھے۔ مولانا یونس صاحب پونا والوں نے رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ واقعہ بیان کیا بیان میں کہ کچھ صحابہ جا رہے تھے تو ایک چھوٹی بچی 6 سال کی اپنے گھر کے آنگن میں کھڑی کھڑی رو رہی تھی۔ کھڑے ہو گئے، بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہ ابا کا گھر پر انتقال ہو گیا۔ تو تسلی دینے لگے کہ ابھی انتقال نہیں ہوا، وہ تو کئی سال گزر گئے۔ پھر روتی کیوں ہو؟ کہ اس پر روتی ہوں کہ میرے ابا کی موت اللہ کے راستے میں کیوں نہیں آئی۔ گھر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے موقع پر رو رہے ہیں۔ لوگ آئے گا خالد اتنے بڑے سپہ سالار اور موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہ موت کے ڈر سے نہیں روتا ہوں، ہر معرکہ میں گیا، ہر غزوے میں گیا اور اس نیت کے ساتھ گیا کہ شہید ہو جانا ہے، لیکن ہائے مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، آج بوڑھی عورتوں کی طرح گھر پر مر رہا ہوں، اس پر رو رہا ہوں۔ ذائقہ تھا، کھنجر لگا، اور یوں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ یہ فضائل جو ہے فضائل حکایت صحابہ، یہ برکت کے لیے نہیں ہے، وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے کام کیا، صحابہ کرام کے عورتوں کے ولولے کیا تھے، صحابہ کرام کے بچوں کے جذبات کیا تھے کہ جب تشکیل ہوتی تھی تو بچے پنچوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ابا گئے واپس نہیں آئے، بھائی گئے واپس نہیں آئے، جانتے تھے کہ یہ چلے 4 مہینہ لگا کر واپس آنے کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نام پر جان دینے کا مسئلہ ہے، پھر بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا چیز تھی، کیا چیز تھی۔ عورت ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، اس پر فخر کرتی ہے اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد ٹھکانے لگ گئی ہے، اور حشر کے میدان میں تو مجھے یوں کہہ کر پکارے گا او شہیدوں کی ماں چل اٹھ جنت میں چلی جا۔ کرتے 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 ذائقہ بنتا ہے، اور ایسا ذائقہ کہ چین نہیں پڑتی ہے۔ ارے یہ جو گڑکے پھڑکے کھاتے ہیں نا، سمجھتے ہو؟ اچھا کیوں کھاتے ہو؟
پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کا، بوٹا لال، میرج، یہ کھاتے ہیں۔ اب ایسی پہلے دن کھایا تھا تو گھمیر آئی تھی، ہے نا، جنہوں نے پہلے 4 مہینے لگائے تھے تو گھمیر آئی تھی، یار میں نہ کہتا تھا میں نہیں جا سکوں گا، اب ایک طرف بیوی ناراض ہے، ایک طرف دھندا کوئی نہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، یار گھمیر آئی تھی، آسمان نیچے زمین اوپر، لیکن کھاتے کھاتے ایسا ذائقہ بنا۔ ہمارے ایک استاد تھے، نام نہیں لوں گا، وہ چھاپی پڑھاتے تھے، وہ دیسی تمباکو، وہ ڈبی اور چونا۔ اب اللہ کا کرنا کہ ڈبی میں تمباکو بھی نہیں اور ڈبی میں چونا بھی نہیں، اور رات کو آنکھ کھلی۔ اب کیا کریں، 12-1 بج گئے، تو اس مدرسے میں بورنگ خراب ہوئی تھی، تو وہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس تمباکو اور یہ چونا ہے کہ نہ مول صاحب؟ اب کیا کرنے کا، ذائقہ سب کچھ کروا دیتی ہے۔ تو کہا بیڑی ہے، بیڑی کہ بیڑی ہے، تو میں برتن رسی سے باندھ کر نیچے لٹکاتا ہوں، تم اپنی بیڑی رکھ دو اس میں۔ تو بیڑی رکھی، تو بیڑی میں کیا ہوتا ہے، تمباکو۔ بیڑی کو کھولا، تمباکو نکالا۔ اب چونا، تو جو دیوار پر کلائی کی جاتی ہے نا چونے کی، ناخن سے اس کو ذرا کھرچا، اور پھر تھوڑا پانی اور تمباکو ڈال کے منہ میں ڈال کے سو گئے۔ یہ ہے ذائقہ۔ ابھی ہمیں ذائقہ لگا نہیں ہے، اللہ ہمیں دعوت کی نسبت پر قربانی کا ذائقہ لگا دے۔